وہ لڑکی اکثر آسمان کو دیکھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ اس رات کی اندھیری میں آسمان کو بہت غور سے دیکھتی، چاروں طرف نظر دوڑاتی۔ کہنا تو بہت کچھ تھا اسے، پر وہ اپنی نم آنکھوں سے مسکرا کر خاموش ہو جاتی تھی۔ پتا تھا اسے پاک محبت تو بس خدا کی ہے، وہ پاک محبت جو کسی نہ محرم کی محبت خود خدا سے مانگا کرتی تھی۔ تنہا راتوں میں جب بھی جاگا کرتی، آنسوؤں سے خدا کو ہی یاد کیا کرتی تھی۔ اب کی بار وہ جاگنے لگی صرف خدا کے لیے، جو اب تہجد میں خدا سے ملاقات کر لیا کرتی تھی۔ اسے پتا تھا صبر کرنے سے خدا کی محبت مل جایا کرتی ہے۔ وہ خدا جو سارے جہاں کا مالک ہے، جو پتھر سے پانی نکال دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو کسی نہ کسی چیز کا وسیلہ بنا دیتا ہے، جو سارے بند دروازے کھول دیتا ہے، جو ناممکن دعاؤں کو ممکن میں بدل دیتا ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندے کو تہجد کی عادت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ہر تہجد کی دعا میں خدا کو ہی مانگ لیا کرتی تھی۔ وہ تہجد جہاں خدا مل جایا کرتا ہے، اس لگن سے تہجد کے سجدے ادا کیا کرتی تو خدا کا شکر ادا کر کے سجدے سے سر نہ اٹھا پاتی کہ اللہ تعالیٰ ایک کن کہے گا اور ہر دعا قبول ہو جائے گی، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے سب یادیں بھلا دے گا اور مجھے صبر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کے ہر سوال کا جواب ضرور دیتا ہے، اس لیے ہر تہجد کی دعا میں اللہ سے باتیں کیا کرتی، سوال پوچھا کرتی۔ وہ راستے جو اب تک بند ہیں کسی رکاوٹ کی وجہ سے، ان باتوں کا ذکر اب وہ خدا کے سامنے کیا کرتی تھی۔ پتہ چلنے لگا اب اسے کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ اکثر اب ان چیزوں میں سے اس کو معجزے نظر آنے لگتے جو اس کے لیے ایک بڑی آزمائش بن کر گزرا کرتے تھے۔ اب وہ سارے آنسوؤں کو، صبر کے گھونٹ کو، توکل، خدا سے باتیں، وہ سب کچھ اب خدا کے لیے کیا کرتی تھی۔ کہتی کہ توکل کرنے سے خدا مل جایا کرتا ہے۔ یہ بات وہ اپنی ہر آزمائش سے لڑ کر بتایا کرتی۔ دیکھے نا اللہ تعالیٰ میں اکیلی رہ گئی ہوں، دیکھے نا اللہ تعالیٰ میرے سب خواب ٹوٹ گئے ہیں۔ میں اپنا ہر خواب آپ سے ہمیشہ کہتی تھی، اللہ تعالیٰ وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ میں نے ایک ایک چیز آپ سے کہی تھی نا، اللہ تعالیٰ دل بہت دکھ گیا ہے، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کوئی خیال نہیں رکھتا اس دل کا، اللہ سب چھوڑ جاتے ہیں، آپ کے نام کے واسطے سے بھی کوئی نہیں رکتا۔ میں نے کوشش کر کے دیکھی ہے، سب چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھے نا، میں جب اسے آپ کے واسطے دے کر روکنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ کبھی نہیں رکا تھا، اور اب میں اسے آپ کا واسطہ دے کر دور رہنے اور بات بھی نہ کرنے کا کہتی ہوں تو وہ پھر چلا جاتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں میرے دل کی بات، اس وقت میں کیا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا میں اتنی بری ہوں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ دنیا بہت دکھ دیتی ہے، بہت دل دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تو گواہ ہیں میرے دن اور رات کی بے قراری کے، میری گزری شاموں کو آپ جانتے ہیں۔ میرے اندر کیا کچھ ٹوٹ چکا ہے، ایک خلاصہ بھر گیا ہے، اندر دل بھر گیا ہے اس دنیا اور دنیا کے لوگوں سے۔ میں تکلیف میں ہوں تو آج کوئی میرے ساتھ نہیں، کسی کو میرے دکھ نظر نہیں آتے، سب اپنی دنیا میں مصروف ہیں۔ دیکھے نا اللہ تعالیٰ میں بکھر گئی ہوں، مجھے کیسے گرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بے وقت کیوں ہوں، مجھے چھوڑ دینا اتنا آسان کیوں تھا؟ کیا میں اچھی نہیں تھی کہ مجھے چھوڑنے سے پہلے سوچا جاتا؟ اللہ تعالیٰ اب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اتنا وقت گزر گیا پھر بھی یہ زخم نہیں بھرتے، سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمیشہ سنتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سب بھولنا چاہتی ہوں، میری مدد فرمائیں، آپ کے سوا کوئی نہیں جو اس دل کو مرہم لگا سکے۔ اللہ تعالیٰ دیکھے نا، مجھے آپ کا سہارا چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ میں اپنا سب کچھ آپ کو سونپتی ہوں،
میرا ہر معاملہ آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ نہ سنتے مجھے تو میں کیا کرتی؟ مطلب کہ اگر وہ مجھے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر نہ پیدا کرتے، میں کس کو بتاتی میرے دکھ، میری اذیت؟ کون میرے دل کے حال سے واقف ہوتا؟ کون مجھے چپ چاپ سمجھ لیتا؟ کون مجھے سکون دیتا؟ بے سکونی کے لمحوں میں اس دنیا میں کہاں بھٹک رہی ہوتی؟ ابھی تو دل بھر جائے تو جائے نماز پر رو لیتی ہوں، یا اللہ اللہ کی صدائیں لگا لیتی ہوں۔ تب کیا کرتی؟ میں اگر وہ مجھے خود سے ہی واقف ہی نہ کرواتا تو کیا کرتی میں؟ یہ کتنا بڑا کرم ہے اس کا کہ مجھے اپنی ذات نصیب کی ہے، اپنی رحمت سے نوازا ہے مجھے۔ اب میں یہ جانتی ہوں کہ وہ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ ہے، میرے پاس۔ اگر مجھے یہ بھی نصیب نہ ہوتا تو میں مٹ گئی ہوتی اب تک۔ میں تو اس کی بس اسی عطا کا شکر ادا کر سکتی ہوں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر کوئی نہ سنتا مجھے بن بولے تو کیسے ممکن تھا؟ وہ تو خالق ہے جس نے پیدا بھی کیا اور سنبھال بھی لیا۔ تہجد تو محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پہ انسان اللہ کی پکار پہ اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پہ چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اس تک اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے آری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ غم کے آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو بھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائیں نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی ذات کو سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد بھی بھیجتا ہے، بلکہ پھر اللہ وہ ذات خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب صرف وسیلے ہی نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کہ آسمان خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے۔ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے، یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔
جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کو تمہاری فریاد کیسے نہیں سنائی دے گی جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سوچو تمہاری خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے تو کیا تمہارے دل میں رہنے والے اللہ کو تمہاری خاموشی سنائی نہیں دے گی؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں، اور تب بھی جب تم کہنا چاہتے ہو پر کہہ نہیں سکتے۔ اور پھر ایسے معجزے کرتا ہے اللہ کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، زندگی پھر سے بحال ہو جاتی ہے۔